بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خصوصی تاثیر رکھی ہے۔ یہی نگاہیں کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث اور کبھی اس کے گناہوں کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی یہ نگاہیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، کبھی انہی کی وجہ سے انسان کو شدید نقصان پہنچ جایا کرتا ہے، کبھی انہی کی وجہ سے برے لوگ بھی اچھے بن جایا کرتے ہیں۔ پھر کبھی یہ نگاہ شریعت مطہرہ میں مطلوب ہوتی ہے، کبھی یہ نگاہ مذموم و ممنوع ہوتی ہے، کبھی یہ نگاہیں غم کی وجہ سے بصارت سے محروم ہو جایا کرتی ہے، کبھی خوشی کی وجہ سے نگاہ بے بصر بصارت والی بن جایا کرتی ہے، کبھی یہ نگاہ دل کو اسیر کرتی ہے، کبھی خوف خداوندی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو چھلک جانے سے یہ دل کو لذت عبادت سے سیر کرتی ہیں۔ انسان کی آنکھ میں ایک مقناطیسی طاقت ہوتی ہے جو کسی کو اپنا بھی بنا سکتی ہے اور کسی کی زندگی بھی تباہ کر سکتی ہے۔ یہ طاقت ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی نظر کی یہ طاقت بہت ہی تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ کسی چیز کو تعجب کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ خراب یا ختم ہو سکتی ہے، اور اگر کسی انسان پر تعجب کی نگاہ ڈالیں تو وہ بیمار یا برباد ہو سکتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک ہوتی ہے اور اسے نظر بد، بری نظر یا صرف نظر بھی کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی حقیقت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو قبر تک لے جایا کرتی ہے۔ نظر حق ہے، اس کا ثبوت قرآن و احادیث سے ملتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ اس آیت سے نظر کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیثوں میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا درست ہے، بے شک نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر کوئی چیز قضاء و قدر سے آگے بڑھ جاتی تو نظر بد آگے بڑھ جاتی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نظر لگ گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سچائی کے قابل چیز ہے کہ نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں اللہ کی پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم ذا السلطان العظیم، ذا المن القدیم، ذا الوجہ الکریم، ولی الکلمات التامات ودعوت المستجابات، عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقک من کل شیء یؤذک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفک بسم اللہ ارقک۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو ستاتی ہے، اور ہر نفس کی برائی سے یا حاسد کی نگاہ سے۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ صحیح بخاری، احادیث الانبیاء۔ اور ایک جگہ یہ دعا بھی موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ 10 کلمات کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 کلمات دنیا کے متعلق اور 5 کلمات آخرت کے متعلق، کہ جو بندہ ان کلمات کو روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیایا، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المساءلة فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ انیب۔ میرا اللہ کافی ہے میرے دین کے لیے، میرا اللہ کافی ہے میری دنیا کے لیے، اور میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے۔ میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر حسد کرتا ہے، اور میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔